ہمارے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں کوئی ملے آج کل ہمارا ترش ہوئی. سنو نا بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ صدقہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں پیسے جیب میں سے نکالو اور دو تو صدقہ ہے، کھانا کھلاؤ تو صدقہ ہے، پانی پلاؤ تو صدقہ ہے، یہ بڑے بڑے کام کرو تو صدقہ ہے. میرے پیغمبر نے صدقہ کس کو کہا؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقِ اخاک بوجہ طلیق، ان تلقِ اخاک بوجہ طلیق، تو تیرے بھائی سے خالی مسکرا کر دیکھ، مسکرانے پر اللہ صدقے کا ثواب ہے. بولو کائے پر بھائی؟ اللہ اکبر. صرف مسکرا. ابھی سلام مسافہ سب بعد میں. بولو مسکرانے پر کائے کا ثواب ہے؟ سب بولو بھائی. مسکرانے پر صدقے کا ثواب. دھیان سے سنو. اب اس کے بعد جب مسکرائے، اچھا اب کہو مسکرا کر السلام علیکم، اللہ نے 10 نیکیاں دیا. نیکیاں بعد میں، خالی مسکرانے پر کیا ہے؟ بولو صدقہ. السلام علیکم کہنے پر بولو کتنی نیکیاں؟ 10. اس کے بعد مسافہ ہو گیا. پیارے نبی نے فرمایا مسافہ کر کر دونوں جب ہاتھ ہلاتے ہیں اللہ ان کے دونوں کے ہاتھوں کے پورے گناہوں کو اسی مجلس میں ڈھلا دیتا ہے. یہ حدیث میں ہے. مسکرانے پر صدقے کا ثواب. ہماری کتنی پیشانیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسی چڑھ جاتی ہے، معلوم نہیں دجال بھی اتنا بھدا ہی بنتا ہوگا، اتنا بھدا چہرہ بنا کے بتا بالکل چڑھا ہوا چہرہ. بھائی کیا ہے؟ کیا کھایا ہے کس نے تیرا؟ کیوں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب سلام پھیلاؤ، حسن سلوک کرو. کہیں راستے میں کسی کو دیکھو تو اس کو کسی تکلیف نہیں دیکھو، اس کو راحت پہنچاؤ. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے جیب میں سے پیسے نکال کر کسی فقیر کو دینے کو جتنا بڑا صدقہ سمجھتے ہو، جس راستے پر چل رہے ہو بیچ میں اگر کہیں کنکر آ جائے، پتھر ہے، چھلکا ہے، کیلا ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر ایک سائڈ میں پھینک دو تو جیب میں سے 100 کا نوٹ نکال کر فقیر کو دینے پر جو صدقے کا ثواب ملتا ہے، یہ پتھر، چھلکا، کنکر یہاں ہٹانے پر اس سے زیادہ صدقے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. دھیان سے سنو بھائیو، یہ ہمارے اخلاق. ہم نے تو چوراہوں پر ایسے گاڑیاں بھی کھڑے کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. بولو یاد رکھو بھائیو، اپن نے کچھ سمجھے نہ سمجھے، اگر گزرتے ہوئے بھائی کو میری موٹر سائیکل کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے جگہ گاڑی کھڑے کر کے باہر جانے والا گناہ گار ہے، گناہ ہے. خوب سوچو میرے وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. اب یہ ہم کو حکم ہے آواز اونچی مت کرو، ہماری آواز کی وجہ سے کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. نہیں دینا چاہیے، تکلیف دینا جائز نہیں ہے، آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے کسی معاملے میں کہیں کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ تو اتنی تدبیر باضابطہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، اتنے اخلاق کھوٹے بنائے ہیں کہ ان کے تدبیروں کی وجہ سے خود بھی نقصان میں ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اڑوس پڑوس راستے سے گزرنے والے اپنے بھائی بہنیں کسی کے بارے میں بھی ہم کو اچھا خیال، اچھا گمان، اچھی سوچ رکھنے کا حکم دیا گیا. کوئی اگر راستے میں نابینا ہے ہاتھ پکڑ کے چلاؤ، راستے میں کوئی گرا پڑا اس کو اٹھاؤ، کوئی تکلیف میں دیکھو آپ جا سکتے ہیں دوا خانے تک لے کر اس کو دوا خانے تک پہنچو، وہاں پر اس کے بارے میں خیال کرو، اس کا ساتھ دو. اور خاص طور پر ہم کو کہا گیا تمہارا اڑوسی پڑوسی تمہاری تکلیف سے
خوش رہے. حدیث میں 2 عورتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. ایک وہ عورت فرمایا گیا کہ یہ عورت جو ہے بہت نمازیں پڑھتی ہے, 5 ٹائم کی نماز, تہجد, اشراق, اوابین, چاشت, تسبیح سب کرتی ہے. لیکن صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سارے اعمال ہیں اس کی زندگی میں مگر ایک عمل بہت برا ہے, کیا ہے وہ؟ تو اس کے اڑوسی اور پڑوسی اس کے زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ بولو. اڑوس پڑوس کو ایک صاحب اذان کا جواب دیتے رہے. اس کے جو اڑوسی پڑوسی ہے وہ جو ہے بولو کائے کی تکلیف سے, اس کے زبان اتنی زبان خراب ہے کہ اس کے اڑوسی پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت مرنے کے بعد جہنم میں جائے. بولو بھائی نماز میں کمی ہے؟ سب بولو نا, سب بولو نا بھائی. نماز میں کمی ہے, روزے میں کمی ہے, کہیں میں کمی نہیں. بولو کمی اگر ہے اس کے اچھے اخلاق میں. حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گی. اب اپنا حال تو بھائیو یہ ہے نہ اپنے پاس نماز ہے نہ روزہ ہے. ہمارا حال تو بالکل الٹا, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ اعمال ہے. اس کے علاوہ تکلیفیں تو بس انتہا نہیں رہی. اب وہ جب سب کر کے جہنم میں جا رہی تو یہ بغیر کیے ہوئے کہاں جائیں گے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر پوچھا گیا ایک عورت ہے وہ صرف فرض ادا کرتی ہے, زیادہ نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں, لیکن پیارے رسول زبان اتنی اچھی ہے اڑوس پڑوس اس سے بہت خوش ہے, بہت خوش ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہ عورت مرنے کے بعد جنت میں جائے گی. بولو کہاں؟ یہ اڑوسی پڑوسی نا, بہو بیٹیاں نہیں. اب جس کا رویہ خود اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں, گھر میں 4 دیواری کے اندر, ارے بھائیو ایسے اچھے کام کرو, مرنے کے بعد 4 لوگ بولے بڑا اچھا آدمی تھا. سنو نا, جس کے بارے میں 4 لوگ گواہی دے مرنے کے بعد, اسی لیے حدیث پاک میں ہے اذکروا محاسن موتاکم, مرنے والے میں جو خوبیاں تھی وہ بیان کرو, اس لیے کہ تم جب اس کی خوبیاں بیان کرتے ہو اللہ خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی گئی تب بھی مغفرت نہیں ہوئی, لیکن 4 لوگوں نے بولے ارے ملتا تھا نا, بہت ہی مسکرا کے ملتا تھا جی, کسی کو تکلیف ہی نہیں دیا. تو 100 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تب بھی مغفرت نہیں ہوئی تھی, مگر یہ 2-4 جب یہ تذکرہ کرے اللہ کو ان کے بعد میں اس کے غیاب میں جو اس کی تعریف کر رہا ہے اللہ کو بول اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج تو مرنے والوں کو بھی کوئی بخش رہا نہیں, ارے اچھا ہوا چلے گیا تو ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو گیا, یہ اخلاق عادات ہمارے بول, اسی لیے مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی کو تلوار سے زخم دے وہ بھر کے آتا ہے, لیکن جرح اللسان زبان سے اگر کسی کو زخم بنا دے یہ موت تک نہیں بھرتا ہے. زبانیں اچھی بناؤ, اخلاق اپنے اچھے بناؤ. بچوں کو عادتیں, ابھی دیکھو گلیوں میں گالیاں عام بچوں کی عادتیں بنی ہوئی ہے. اچھا اپن دیکھ رہے بچے گالیاں دے رہے, جھگڑے کر رہے, ابا آتے, امی آتے, دادی آتے, دادا آتے, ارے میرے بچے کو چھیڑے کیا, یہ کوئی دیکھنے کو تیار نہیں غلطی کس نے کیا, کیوں ہوا, کچھ نہیں. میرے بچے کو بلکہ وہ تو گھر میں سے ایسے آتے ان کو آستی میں پھر بھی چلانے کی تیاری. تو ایسا بچہ ابا بننے سے پہلے دادا بھی تو کیا بنے گا, محلے کا. ایسے بچوں کی ضرورت پہلے ماؤں کی تربیت ہے, ہم نے بھی خود بھی دیکھے ہیں. بچہ رو رہا, ابا میں نے کچھ نہیں کیا, امی میں نے کچھ, ارے تو نے کچھ نہیں کیا, تو باہر گیا کیوں تو جھگڑے کی نوبت آئی. نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ دوبارہ جرات کرتا تھا وہ بچہ,
तू गया क्यों कि झगड़े की नौबत आई? तू न जाता वो तुझे छेड़ता नहीं, तेरी वजह से हुआ। अपने बच्चों को बोलना, अपने बच्चों को तंबीह। माएँ भी ऐसा करती थी, बाप भी ऐसा करते थे। आज अपन सब वो गलती करे या सही रहे उसी का साथ दे रहे। तो कहीं जबानों की गड़बड़, अखलाक की गड़बड़, आदतों की गड़बड़ें, ये सब भाइयों हमको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जबान के भी अच्छे बनो, अखलाक। बाद लोग जबान के बड़े मीठे हैं, जबान अच्छी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अखलाक इंतहा बिगड़े हुए, कोई फायदा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहनत फरमाई अखलाक पर, आदात पर, अतवार पर। तो भाई ये मुआशरत अपने को अच्छी बनाने की फिक्र करना है। तो अपन अकीदे पर जितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये दो बातें सब बहुत अहम थी। एक अकीदा मजबूत, और उसके बाद हमारे अखलाक और आदात और हमारी मुआशरत। सौदा सल्फ कर रहे किसी के साथ, वो आजकल मशहूर हो गया टोपियां पहनाना। एक को कितने पहना के छोड़ेगा अल्लाह बेहतर जानता है। हिसाब देते देते क्या करेंगे, जमा कर करके ऐसे कहां रखेंगे भाइयों, क्या फायदा। इसमें मलून सिर्फ महिला बचत गट खेलने वाली औरतें या टक्केवारी लेने देने वाले, ब्याजी कारोबार करने वाले लोग तो मलून है ही। अपन अच्छे रहकर टोपी पहनते और पहनाते रहे तो इससे कुछ अपन अच्छे नहीं रहने वाले। ये तो बहुत बड़ा बिगाड़ है, धोखा है। आदाब, अखलाक अच्छे, मामलात में मुकम्मल सफाई। मामलात की सफाई से हमारी रोजी इंतहाई अल्लाह पाकीज़ा बनाते। वादा करो पूरा करो, किसी से वादा किया आपने। हदीस पाक में है, एक मर्तबा ऐसा वाकया हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी साथ में थे, एक चौराहे पर बात तय हुई और वादा मुकम्मल होने के बाद सामने वाले ने कहा, हुजूर आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूं। ये मेरे जो चीज है, सामान है, जो भी है, ये आप देखिए और मैं अभी घर से आता हूं। वो गया। ध्यान से सुनो भाइयों, हदीस में, इस सीरत में ये वाकया है। वो गया और वो शख्स जाने के बाद वो आज शाम को भी उसे याद नहीं रहा, भूल गया हो। आज शाम हुई, रात हुई, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला। तीसरा दिन जब खत्म होने आया तो उसे याद आया, अरे मैंने कोई एक मामला किया था और हुजूर को वहां खड़े होने को कहा था, चलो जाके देखते हैं क्या हुआ। तो अब उसके तो जहन में नहीं था, लेकिन वो जैसे ही आया तो क्या देखता है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन पर, कि आप अलैहिस्सलाम उसी हालत में, उसी जगह, उसी तरह खड़े हुए थे जिस हालत में इसमें छोड़कर गया। कहते सिर्फ दो काम के लिए हुजूर गए, एक जरूरत के लिए और एक नमाज के लिए, और फिर वहीं आकर खड़े हो गए। अच्छा, आने के बाद अब कितना उसको कहा जाना चाहिए? आपने सिर्फ इतना जुमला कहा, अल्लाह के बंदे तुमने हमको मुसीबत में डाल दिया, हो गई बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम तो एसी में बैठकर मोबाइलों पर ऐसा ऐसा फेंक रहे हैं, इंतहा नहीं रही। अल्लाह के नबी 3 दिन हुए। दोस्तों, ये मेरे आपके लिए है, कुरान हदीस में उठा के रखने के लिए नहीं। ऐसी बातों को जब से, ध्यान से सुनो मैं जो जुमला बोल रहा हूं, ऐसी बातों को जब से हमने कुरान हदीस में है बोल के उठा के रखना शुरू कर दिया, लोगों ने कुरान हदीस में क्या है उस पर देखकर अमल करना छोड़कर मोबाइलों में जो है उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब कोई, अल्लाह नबी ने क्या फरमाया,